السلام علیکم فرینڈس, آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویل. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. دس از یور فرینڈ تنظیم ان چائنا. سو گائز, آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پورا کا پورا 10 سال کا جو میرا ایکسپیرئنس میں نے فیل کیا رہتے ہوئے, اور ان 10 سالوں میں میں جس سٹی میں گیا, جہاں جہاں رہا, کیسے رہا, وہ سارا ایکسپیرئنس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. آج میرے پاس کافی فری ٹائم تھا, تو میں نے سوچا کیوں نہ آج اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے. تو میں ابھی گھر سے نیچے آ گیا ہوں, تو کوئی اسپیس ڈھونڈ رہا ہوں جہاں پہ بیٹھ کے میں یہ ساری ویڈیو بنا سکوں. وہ دوسرے تو شور ہو رہا ہے, تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہی بیٹھ جاؤں. یہ ہے تو رستہ, لیکن چلیں کوئی اور جگہ ڈھونڈتا ہوں, وہاں پہ جا کے بیٹھتا ہوں, پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ساری اسٹوری. تو گائز, یہ 2014 نومبر تھا جب میں فرسٹ ٹائم چائنا آیا, اور یہ تو میں نے آپ کو بتایا کیسے میں آیا اور کیسے مجھے جاب ملی. یہ آلریڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. تو اس کے بعد سے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ یہ بھی میں نے بتا دیا میرا فرسٹ ڈے کیسا رہا تھا آفس میں. تو ہاں, ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. وہاں پہ جب میں آئی ٹی کے آفس میں گیا تھا نا فرسٹ ڈے, وہاں سے اپنا کمپیوٹر وغیرہ لینے کے لیے, اور تو جب میں وہاں پہنچا تو ایک انڈین بندہ تھا, وہ بھی آئی ٹی میں تھا. اس کا نام تھا منوج شرما. اس نے مجھے کہا, یار آپ اپنا گوگل کا کیا لکھتے ہیں پاکستان میں؟ گوگل اوپن کرنے کے لیے ہم تو لکھتے ہیں www.google.in. تو میں نے کہا اوبویسلی ہم پی کے لکھتے ہیں لاسٹ پہ. اس نے اوپن کیا اور مجھ سے پوچھنے لگ گیا کہ آپ پاکستان میں کس پروونس سے ہیں؟ پنجاب سے ہیں. میں نے کہا پنجاب سے ہوں. تو آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر نا انڈینس کا یہی خیال ہوتا ہے, ان کو بڑے بڑے شہروں کے نام آتے ہیں, تو وہ سب سے پہلے اگر پنجاب میں ہے تو وہ کہتے ہیں اسلام آباد سے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں لاہور کے پاس ایک سٹی ہے شیخوپورہ کے آگے ایک گاؤں ہے جبراں, وہاں کا رہنے والا ہوں. کہتا اچھا چلو پھر گوگل میپ اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کے جبراں کو اوپر سے سیٹلائٹ ویو سے. اس نے کیا کیا, گوگل اوپن کیا اور اس میں جبراں لکھ دیا, جبراں شیخوپورہ. وہ دیکھتا رہا, کہتا ہے آپ اپنا گھر بتائیں مجھے, آپ کا گھر کہاں ہے؟ کیونکہ وہ حافظ آباد روڈ سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اوپر سے. تو میں نے اس کو نا وہ جگہ بتا دی زوم کر کے ذرا کہ یہاں پہ کر کے میرا گھر ہے. کہتا ٹھیک ہو گیا. وہ بڑا نا یعنی خوش ہوا کہ فرسٹ پاکستانی, میں اس کمپنی میں فرسٹ پاکستانی تھا, اس لیے نا جب وہ ملا تو بہت نا گرم جوشی سے ملا. اور اس نے بتایا کہ میں اکیلا نہیں ہوتا یہاں پہ, میری مسز ہوتی ہیں, وہ بھی میرے ساتھ ہی ہیں. کہتا میں آئی ٹی میں ہوں, تو میری مسز جاوا ڈیولپر ہیں. تو میں نے کہا آپ آئی ٹی میں کیسے آ گئے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نا شروع میں آیا تھا جب, تو میں نے ایز اے ٹیسٹر جوائن کیا تھا کمپنی کو, اور جب میں نے 6 مہینے کام کیا تو ٹیسٹنگ کا کام ان کے پاس نہیں تھا زیادہ, تو میں نے سوچا کہ ان سے بات کر کے میں آئی ٹی میں آ جاتا ہوں, تو اس لیے میں آئی ٹی میں آ گیا. کہتا اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ. یہ آئی ٹی سے مجھے اب کس ڈپارٹمنٹ میں بھیجتے ہیں. آئی ٹی میں اس کا کام یہ ہوتا تھا بس کہ اصل میں اس ویڈیو کو میرا مقصد اس کے بارے میں انٹروڈکشن دینا یا اس کے بارے میں ڈیٹیل بتانا نہیں ہے, میرا اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو خیر اس سے ملاقات ہوئی اس طرح. جو میری ٹیم میں تھا ایک رامیش تھا اس کا نام, وہ تھا ساؤتھ انڈیا سے. اس کو ہاں جو منوج شرما آئی ٹی میں مجھے ملا اس کو ہندی آتی تھی, تو اس سے اچھی خاصی بات ہوگی. جو میری ٹیم میں رامیش تھا وہ تھا ساؤتھ انڈیا سے, اس کو ہندی نہیں آتی تھی, تو اس سے بات کرتے ہوئے مجھے انگلش میں بھی بات کرنی پڑتی تھی. اور باقی میرے جو ٹیم میٹس تھے وہ سارے چائنیز تھے, ایک سری لنکن تھا. اور اس کے بعد میں جب آہستہ آہستہ, باقی کی ٹیمز بھی تھیں ہمارے ساتھ ادھر کام کرتی, اور جہاں پہ جس پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا اس میں 5 ڈفرینٹ ٹیمز تھیں. ایک ٹیم ہماری تھی, اس کے علاوہ 4 ٹیمیں مختلف اور تھیں یعنی. تو اور ان ٹیمز میں بھی کچھ انڈینس تھے, کچھ چائنیز تھے, کچھ رشینس تھے, کچھ لوگ بیلاروس سے تھے.
تو یعنی ملٹی نیشنل کمپنی تھی اور کافی انڈینس تھے یہاں پہ، اور ساتھ ہمارے 8th فلور ہمارا پورا آکوپائی کیا ہوا تھا ہماری کمپنی میں، کمپنی نے جو کہ جوائنٹ ٹیک کے نام سے تھی، اور پتہ چلا تھا کہ یہ جوائنٹ ٹیک کمپنی ہے جو میں نے ابھی جوائن کی ہے، تو اس کا نا ای پیم کے ساتھ وینچر ہونے والا، یعنی ای پیم اس کو خرید رہی ہے، تو پھر ہم جوائنٹ ٹیک کے امپلائی نہیں ہوں گے، پھر ہم ای پیم کے امپلائی ہو جائیں گے۔ تو ہم جو کام کر رہے تھے، ایک بینک کے لیے کام کر رہے تھے، وہ تھا UBS بینک، اور جو بہت سارے مجھے وہاں پہ انڈین کولیگز ملے، کچھ وہ ساؤتھ انڈین تھے، وہ ہندی نہیں بول سکتے تھے، جو باقی دلی سے پنجاب سے تھے جو لوگ، تو وہ ان کو ہندی آتی تھی، ان لوگوں کے ساتھ ہندی میں بات کرتے تھے، اور بڑا مزہ آتا تھا وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ بات چات کر کے، کیونکہ فرسٹ ٹائم انڈین لوگوں سے بات کر رہے تھے، تو اچھا فیل ہو رہا تھا۔ ہاں، تو جب ہفتہ گزرا تو ایک ای میل آئی مجھے کہ ہم لوگ جو ابھی جنہوں نے جوائن کیا ہے، تو ان کا نا ویلکم لنچ رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے، تو ہم کل 12 بجے یہاں سے آفس سے نکلیں گے، اور ایک انڈین ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ حلال فوڈ بھی ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ لوگوں کا ڈنر ہوگا۔ تو میں نے ای میل کے جو اندر باقی کے ریسیپینٹس ہیں وہ چیک کیے، تو ان میں کافی سارے انڈینز بھی تھے، اس طرح جیسے میں نے چیک کیا دوسرے لوگوں نے بھی چیک کیا ہوگا۔ تو کل کا دن آ گیا، ہم لوگ اب لنچ کے لیے جا رہے تھے۔ جو انڈین تھے ان میں ایک وہ بالو نام سے بھی تھا، جو کہ میں نے بتایا تھا کہ ایڈوب فلیکس کی جاب جب آئی تھی تو انہوں نے میرے سے کانٹیکٹ کیا تھا، لیکن میں ٹائم پہ میسیج نہیں دیکھ سکا تھا لنکڈ ان پہ، تو اس کو ہائر کر لیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے بتایا کہ کب کب اس کی ہائرنگ ہوئی ہے اور کیسے وہ یہاں پہ آیا۔ پھر مجھے آئیڈیا ہوگا کہ یہ وہی بندہ ہے جو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے آپ کی جگہ پہ ہائر کر لیا۔ تو ایک تھا انل کپور، وہ جب ملا تو کہتا ہے یار جب میں ای میل چیک کر رہا تھا نا یہ جو ویلکم لنچ کی، تو اس میں آپ کا نام تھا تنظیم بٹی، تو مجھے لگا کہ یہ نا کوئی سردار جی ہیں پاکستان، چلیں آج ہم کسی سردار جی سے بھی ملتے ہیں۔ تو پنجابی کہتا، وہ پنجاب سے تھا، کہتا پنجابی بولیں گے مزہ آئے گا، کہتا یار میں نے پھر اسے کہا یار پنجابی بولنی تو میرے نال بھی بول رہا ہے، مینوں بھی پنجابی آندی ہے، بہرحال میں انڈیا تو نہیں، الحمدللہ میں پاکستان تو ہاں، تے تنظیم بٹی والا بٹی نہیں جہاں تہاڈے والی سائڈ تے ہوندا ہے۔ تے خیر وہ بندہ بڑا نا مزے دا سی، ایک وہ انل کپور ایک وہ بالو، وہ بہت نا یعنی اچھے بندے تھے۔ اور جب ہم میرا خیال ہے کوئی 10 کو لوگ تھے، سارے کے سارے انڈینس تھے، اور ان میں ایک میں پاکستانی تھا۔ تو جب ہم انڈین ریسٹورنٹ پہنچے، ہمارا HR تھا ڈیوڈ ڈائے، وہ بہت اچھا بندہ ہے، ابھی بھی ہوگا۔ تو اس نے ہمیں وہاں پہ جا کے کہا کہ آپ لوگ مینیو دیکھ لیں، جو آپ کو پسند ہے تو وہ آرڈر کر دیں گے ہم۔ یہ بالو جو تھا یہ تھوڑا سا نوٹی مائنڈ کا بندہ تھا، تو اس نے کیا کیا، کافی چیزیں نا اس نے آرڈر کروا دیں، بریانی، مٹن، چکن، فش، پتہ نہیں کیا کچھ آرڈر کروا دیا۔ تو خیر جب ہم کھا کے فارغ ہوئے نا، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو آرڈر کیا ہے نا، اس سے ہاف بھی اگر ہو جاتا نا تو ہم فل ہو جانا تھا ہم نے، اور ہاف جو تھا نا وہ ڈیوڈ ڈائی نے پیک کروا لیا، اپنے ساتھ لے کے گیا، اور وہ اس نے ہمیں بھی کہا کہ اگر آپ کچھ پیک کروانا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ بھی پیک کروا لیں۔ ہم نے کسی نے پیک نہیں کروایا، کیونکہ نئے نئے آئے تھے، تو یہ تھا کہ HR کے ہیڈ کے سامنے کوئی نا بیڈ امپریشن نہ چلا جائے، اس لیے ہم نے کہا نہیں یار ہم نے کچھ پیک نہیں کروانا، پھر سارا کچھ وہ خود ہی لے کے گیا اپنے گھر۔ تو آہستہ آہستہ پھر ہم گلتے ملتے گئے انڈین کولیگ کے ساتھ۔ اس دوران ہوا یہ کہ ایک میرا دوست تھا پاکستان سے، عبد المنان بٹ صاحب، وہ مجھے کہتے تھے یار اگر آپ کی کمپنی میں کوئی اوپننگ آئے تو مجھے بھی ریکمینڈ کرنا۔ یہ وہی بندے ہیں جن کے ساتھ میں لاہور میں بھی جاب کرتا رہا، وہاں بھی میرے کولیگ تھے، اور انہوں نے اپنی CV مجھے آلریڈی سینڈ کر دی ہوئی تھی، تو انہی کے لیپ ٹاپ سے میں نے انٹرویو دیا تھا اور پاس ہوا تھا انٹرویو۔ تو جب میں نے کوئی مہینہ کو گزرا، میں نے بٹ صاحب کی CV دی اپنے HR کو، تو انہوں نے پہلے تو کہا جی ہمیں کوئی بندہ نہیں چاہیے، بٹ صاحب ٹیسٹر ہیں، تو ان کی CV ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے رکھ لی ہوئی ہے لیکن ابھی کوئی بندہ ہمیں نہیں چاہیے۔ جب وہ 2 مہینے، مجھے 2.5 مہینے ہو گئے تقریباً،
تو پھر انہوں نے کہا کہ نا اس کو اس کی سی وی اب شارٹ لسٹ ہوئی ہے تو ہم اس کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نا اس کا نمبر وغیرہ ہمیں دے دو یا اسے کون سا بیسٹ ٹائم ہے اس سے بات کرنے کے لیے۔ تو میں نے بٹ صاحب کو بتا دیا، تو بٹ صاحب کہتے ہیں یار وہ فلاں ٹائم پہ میرے سے کانٹیکٹ کر لیں تو میں انٹرویو وغیرہ کا ٹائم بتا دوں گا۔ خیر ہوا یہ کہ بٹ صاحب کا بھی انٹرویو ہو گیا، بٹ صاحب نے انٹرویو پاس کر لیا اور ان کی ہائرنگ ہو گئی۔ جب جس دن بٹ صاحب کا انٹرویو تھا نا تو ایک انڈین لڑکی تھی سمولی، وہ انٹرویو کر کے آئی میرے پاس، اس کو پتہ تھا یہ تنظیم کا دوست ہے جس کا آج انٹرویو ہے۔ وہ آ کے مجھے کہتی تنظیم ہے وہ کیا بندے جو آپ نے ریکمینڈ کیا یار، اس کو ہر چیز آتی ہے۔ میں نا سنتا گیا اس کی باتیں، تو میں نے بٹ صاحب کو بتائی بٹ صاحب کی بہا دیتا جی تسی انٹرویو دے وچ کہ وہ اتنی امپریس ہوئی پھردی۔ بٹ صاحب کہتے یار نارمل سا انٹرویو تھا، بس وہ پاگل ہوگی کوئی ایسی امپریس ہو رہی ہے۔ تو خیر ہوا اس طرح سے بٹ صاحب کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ویزا وغیرہ کا۔ یہاں سے میں بھی گائیڈ کرتا رہا بٹ صاحب کو، اور ادھر سے وہ بھی ماشاءاللہ سے کافی عقل مند ہیں، وہ 2 سٹیپ آگے چل رہے ہوتے ہیں ہمیشہ ہی۔ تو انہوں نے، کیونکہ میں جب آیا تھا چائنا میں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ پاسپورٹ پروٹیکٹر بھی لگواتے ہیں، یعنی وہ ایک ٹائپ کی انشورنس ہوتی ہے، تو میں نے وہ نہیں کروائی تھی، بٹ صاحب نے وہ بھی کروا لی۔ اور بٹ صاحب ادھر جب نیکسٹ ڈے بٹ صاحب کی فلائٹ تھی تو ایک دن پہلے تک وہ اپنے پاکستان والی جو کمپنی تھی وہاں کام کر رہے تھے۔ تو خیر جب بٹ صاحب نے آنا تھا، جب فلائٹس وغیرہ کی ٹکٹ ان کی کروا دی گئی، تو تب مجھے یہاں پہ 4 مہینے ہو گئے ہوئے تھے، میرا یعنی پروبیشن پیریڈ بھی پاس ہو چکا تھا وہاں پہ۔ وہ ادھر ہاں یہ میں ذرا دوبارہ سے بتا دوں کہ بٹ صاحب کا پاکستان میں لاسٹ ڈے تھا اور ادھر بھی انہوں نے کام کیا۔ جب یہاں پہ انہوں نے فرائیڈے کی شام 3 بجے پہنچنا تھا تقریباً دوپہر کو، تو یہ 24 سے 28 گھنٹے کی فلائٹ لینے کے بعد 3 بجے یہ ڈائریکٹ آئے ہیں آفس میں، یہ ہوٹل نہیں گئے۔ میں نے کہا بٹ صاحب کیا ہوا ہے، آپ سیدھے ہی آفس ہی آ گئے؟ کہتا ہے یار تینوں پتہ ہے نا کہ اگر میں ہونا آندا تو میرا ایک دن ضائع ہوئے نا سی۔ میں کہا چلو آج کا دن بھی میرا ورکنگ ڈے میں کاؤنٹ ہو جائے۔ میں بٹ صاحب تسی بڑے چیز ہو، بہت اچھا کیا آپ نے۔ تو بٹ صاحب نے بتایا کہ یار ابھی جب میں ٹیکسی سے اترا تھا نا تو ایچ آر کے ساتھ، ایچ آر کا جو ہیڈ ہے نا ڈیوڈ ڈائے، وہ ماشاءاللہ سے کافی ایجڈ بندہ، یعنی اس کی ایج کوئی تقریباً 60 تھی۔ کہتا میرا اس کے ساتھ کانٹیکٹ تھا مسلسل۔ تو میں نے اسے بتایا میں یہاں پہ کھڑا ہوں، ٹیکسی والے نے اتار دیا، تو اب آگے کہاں پہ جانا ہے؟ تو کہتا ہے وہ مجھے کہتا ہے یہیں پہ رکو میں خود آ رہا ہوں۔ کہتا ہے وہ آیا ہے ڈیوڈ ڈائے، اور وہ کہتا ہے میرا لگیج میرے سے لے رہا تھا کہ یار آپ نہ اٹھاؤ میں اٹھا لوں گا۔ کہتا ہے ایک تو وہ بڑا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کون ہے بندہ، آفس بائے تو ہو نہیں سکتا۔ خیر کہتا ہے میں نے کہا یار یہ بڑا ہے تو ایسے نہیں اچھا لگتا، میں نے انہیں بیگ نہیں پکڑایا۔ تو بٹ صاحب وہ بیگ لے کے خود آفس آ گئے، تو وہ جو ان کا آفیشیل فرسٹ ورکنگ ڈے کاؤنٹ ہو گیا۔ تو ادھر ہی بٹ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تو بٹ صاحب جب آفس میں انٹر ہوئے تھے مجھے بھی پتہ چل گیا بٹ صاحب آ رہے ہیں، تو میں ریسیپشن پہ گیا ہوں، تو یہ نا ریسیپشن پہ چائنیز بندہ تھا، اس کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ میں کہا بٹ صاحب جان دیو ہے کہڑا پاکستان تسی کی کرتے پے ہو؟ وہ اب منہ کی طرف دیکھ رہا ہے السلام علیکم اور ہاتھ ملا رہے ہیں بٹ صاحب، اس نے ہاتھوں ملا لیا لیکن اسے یہ نہیں سمجھے کہ السلام علیکم کا میں کیا کہنا ہے۔ خیر وہ بٹ صاحب بڑے فنی بندے تھے اس معاملے میں۔ تو میں نے اپنے جو کولیگس ہیں ان سب کو بتایا کہ میرا ایک پاکستانی دوست، یعنی دوسرا پاکستانی کولیگ ہمارا پاکستان سے آ رہا ہے آج، تو وہ بھی ریڈی تھے ان کو ویلکم کرنے کے لیے۔ ان کی ملاقات کروائی بٹ صاحب کی، تو منوج شرما جو تھے وہ تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ سے بٹ صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے، اور جو ان کی مسز تھیں ہماری بابی، ہم انہیں کہتے تھے منیلا شرما، تو وہ بھی ادھر ہی تھیں۔ تو میں نے بٹ صاحب سے کہا بٹ صاحب یہ ہیں منوج شرما، ہمارے کولیگ ہیں انڈیا سے ہیں، تو یہ ان کی مسز ہیں ونیلا شرما ان کا نام ہے اور ہم انہیں بابی کہتے ہیں۔ بٹ صاحب نا ان کہتے ہیں بابی جی السلام علیکم۔ میں کہ بٹ صاحب
کنیاں کے سلامہ چھوکنیاں بس کرو انہیں کو کیا نمستے یا جو بھی انہوں نے ان کو صحیح لگتا ہے انہوں نے کیا آگے سے. تو بٹ صاحب ہے نا کوئی تقریباً ہے نا پہلا مہینہ وہ روز آ کے ریسیپشن والے بندے کو شیفوں کو سلام کہتے تھے اور پھر یاد آتا اوہو سوری. پورا مہینہ ان کے ساتھ ایسے ہوا کیونکہ ایک مہینے تک نا میں اور بٹ صاحب اکٹھے جاتے تھے ایک ہی بس میں. تو میں روز بٹ صاحب کو کہتا بٹ صاحب کدوں کا تسی بھولنا ہے کہ تسی اتنے ہن چائنا آ گئے ہو پاکستان نہیں. تو خیر وہ جو جس طرح ہمارا ویلکم لنچ ہوا تھا ایسے ہی بٹ صاحب کا بھی ویلکم لنچ ہوا. اور بٹ صاحب کو میں نے ریکمینڈ کیا تھا اور مجھے وہ جو ہوتا ہے ریفرنس بونس وہ بھی ملنا تھا اور جس لیول کا بندہ ہونا تھا اسی حساب سے مجھے بونس ملنا تھا. تو میں خوش تھا کہ میں نے بٹ صاحب کا لیول شاید سینئر لیول ہوگا تو مجھے کوئی تقریباً کوئی 10,000 RMB مل جائیں گے ریفرل بونس کے. لیکن جب مجھے پتہ چلا جب بٹ صاحب نے پاس کرنا تھا وہ اپنا پروبیشن پیریڈ تب مجھے ملنا تھا وہ بونس. تو جب بونس مجھے ملا تو مجھے 4,000 ملا. میں نے کہا بٹ صاحب یہ کہ آپ تو سینئر لیول کے ہیں. کہتا ہاں یار میرے کانٹریکٹ میں بھی سینئر سافٹ اور ٹیسٹر انجینئر لکھا ہوا ہے تو میں تو سینئر ہوں. میں HR کے پاس کیا میں نے کہا یار یہ کیا سین ہے مجھے بونس جو ملنا تھا وہ 10,000 ملنا تھا یہ 4,000 دے کے کیا کر دیا. کہتے وہ جو آپ نے بندہ ریکمینڈ کیا ہے ریفر کیا تھا وہ سینئر لیول کا نہیں ہے وہ لیول 2 کا ہے یعنی مڈ سینئر نہ سینئر نہ جونیئر نارمل سا. تو اس لیے آپ کو یہ بونس ملا ہے. میں بٹ صاحب کے پاس گیا میں کہا بٹ یار تو کہو جا انٹرویو دیتا سی تو پہلے گل بات نہیں کی تھی کہ میں سینئر بندہ. تو بٹ صاحب کہتا یار میرے ہاتھ میں کیا تھا کچھ بھی نہیں. میں کہا چلو کوئی بات نہیں میرے ہاتھ میں 4,000 آ گیا خیر کوئی بات نہیں. تو اس طرح ہم کام کرتے رہے اس کمپنی میں. جب ہمیں 2 سال گزر گئے یہ کمپنی ہر سال یعنی 2 سال کا کانٹریکٹ کرتی تھی. ہر سال نہیں 2 سال بعد کانٹریکٹ کرتی تھی. تو ہوا یوں 2 سال بعد مجھے لنکڈ ان پہ میسیج آیا ایک بندے کا کہ یار میں نا مجھے EPAM میں جاب آفر ہوئی ہے تو میں نیکسٹ ویک ہے نا EPAM چائنا آ رہا ہوں تو مجھے تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے تو کائنڈلی وہ بتا دیں. میں نے کہا یار جو بھی چاہیے گائیڈنس بتا دیں. تو وہ جو کوسچن تھے اس کے میں نے اس کو کلیئر کر دیے کیونکہ وہ بندہ بھی حافظ آباد کا آنے والا تھا ہمارے ساتھ یعنی تیسرا پاکستانی بندہ ہونا تھا وہ. تو ہمیں خوشی ہو رہی تھی. ایک دن ہوا یوں کہ صبح میں آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا ناشتہ بنا رہا تھا تو اس بھائی کی کال آئی کہ یار میں کراچی میں پھنس گیا ہوا ہوں. تو کیونکہ میں نے اپنے پروٹیکٹر نہیں لگوایا تھا پاسپورٹ پہ تو اس لیے کراچی میں مجھے ایئرپورٹ پہ آف لوڈ کر دیا کہ آپ پہلے پروٹیکٹر لگوائیں تو پھر آپ آ سکیں گے. اس نے کہا مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے کائنڈلی آپ نا HR کو بتا دیں کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہو گیا تو وہ پھر مجھے بتائیں کہ کیا اس کا آلٹرنیٹیو وہ کیا دیں گے. تو HR نے کہا کوئی مسئلہ نہیں وہ اسے کہے آپ پروٹیکٹر لگوائے اور دوبارہ سے وہ اس کی ہم ٹکٹ کروا دیں گے. مجھے بڑا اچھا لگا یار یہ HR بہت زبردست ہے. یہ تو سارا پروسیجر کہ اگر بندہ وہاں پھنس گیا تو اس کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم کوئی اور آلٹرنیٹیو ڈھونڈ لیتے ہیں. اور ویسے بھی انہوں نے بھی کافی ٹائم لگایا ہوتا ہے ویٹ کیا ہوتا ہے انٹرویو وغیرہ کیے ہوتے ہیں انہوں نے تو اس لیے وہ ویٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کی ٹکٹ دوبارہ سے کروا دی. ٹھیک ہے ایک ہفتے بعد وہ بندہ دوبارہ چائنا کے لیے ریڈی تھا اور چائنا پہنچ گیا. تو اس طرح ہم 3 پاکستانی تھے تو جو اس کمپنی میں کام کر رہے تھے. تو اس دوران ہوا یہ کہ پتہ چلا کہ یہ کمپنی جو ہے نا کچھ لوگوں کو فائر کر رہی ہے. یعنی 2016 کی بات ہے 2 سال بعد ہی. تو بہت سارے جو نئے لوگ انہوں نے ہائر کیے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو انہوں نے فائر بھی کر دیا اور بہت سارے چائنیز تھے انڈینز بھی تھے. تو ہم لوگ بھی ڈاؤٹ میں تھے یار لیکن پروجیکٹ پہ تھے ہم لوگ تو اس لیے کوئی خطرہ نہیں تھا ہمیں. تو اس دوران نا یعنی کیونکہ وہ کمپنی جو پہلے جوائنٹ ٹیک کی تھی وہ EPAM میں بدل گئی ہوئی تھی. ہیلو. تو اس لیے انہوں نے پھر کیا کیا بینک نے کچھ لوگوں کو یعنی ان کو کچھ ریسورس
چاہیے تھے, کچھ نہیں چاہیے تھے. تو جو نہیں چاہیے تھے ان لوگوں نے فائر کر دیا ان لوگوں کو. تو اس کے بعد ہاں اس دوران یہ بھی ہوا تھا, منوج شرما کی جو مسز تھیں ونیلا شرما, ان کو بھی فائر کر دیا گیا تھا کمپنی سے. تو لیکن ان کے ساتھ یہ اچھا ہوا کہ ان کو اسی بلڈنگ میں, ہم لوگ 8th فلور پہ ہوتے تھے, ہماری کمپنی 8th فلور پہ تھی, اور 6th فلور پہ نا ایک کمپنی تھی, اس پہ جاب مل گئی انہیں. اور ہماری کمپنی میں یہ ہوتا تھا کھیلنے کے لیے, وہ اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس گیم کو, وہ جو ہاتھوں کے ساتھ بڑاووں والی, میں نے تو سنا ہوا ہے بڑاوے, وہ جڑے فٹ بال ہوندا ہے, ایک ٹیبل ہوندا ہے فٹ بال, وہ چھوٹا جہا ہوندا ہے تو انہوں مارنا ہوندا ہے, وہ اسی نا وہ دوران بڑا کھیلے. تو اور ایک اس میں ٹیبل ٹینس بھی ہوتی تھی کمپنی میں, تو ٹیبل ٹینس بھی یہاں پہ آ کے کافی سیکھی اور بہت انجوائے کیا ہم لوگوں نے انڈینس کے ساتھ, چائنیز کے ساتھ, اور بہت کچھ سیکھا یہاں سے ٹیبل ٹینس کے بارے میں, اور سوئنگ کرنا سیکھ لیا. اور لنچ ٹائم پہ جب بھی ہم لنچ, میں تو اور میرا دوست گھر سے ہی لے کے جاتے تھے, اور لنچ کے بعد ہم لوگوں نے انڈینس کے ساتھ مل کے ہم لوگ باہر نکل جاتے تھے, اور کمپنی کے ارد گرد, اور بڑا وہ پیارا پارک تھا, تو وہاں پہ ہم واک کرتے تھے. شنجن کا جو ویدر تھا وہ بہت گرم ہے, تو ہم لوگ چھاؤں میں چلتے چلتے جانا, اور اس کے 2-3 راؤنڈ لگا دینا اس پارک کے, تو اس طرح لنچ ٹائم گزر جانا, تو ہم نے واپس آفس آ جانا. اس طرح سے ہوتا تھا. ٹائم گزرتا گیا, 2018 آیا, تو وہ جو دوست تھا حفظ آباد کا, اس نے 2 سال کا ایکسپیرینس حاصل کیا وہاں سے, اور وہ اس نے کمپنی چینج کر لی. پھر ہم 2 پاکستانی رہ گئے ادھر, اور ایک اور پاکستانی آیا, اور اس نے تقریباً 6 مہینے کام کیا ہماری کمپنی میں, اور وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا, اور آج تک اس کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں گیا. اور اس کے بعد 2020 جب سٹارٹ ہوا, 2020 سٹارٹ ہوا تو کرونا آیا. کرونا جب آیا تو بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے گیا. اس میں بہت سارے انڈینس انڈیا میں گئے, اور وہیں پہ پھنس گئے بیچارے. اور میں, اور جب وہ کرونا سٹارٹ ہو رہا تھا نا, تو انہوں نے کہا جی ورک فرام ہوم کریں, ابھی کمپنی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم ورک فرام ہوم کرتے ہیں. تو چھٹیاں نا وہ بڑھاتے گئے, یعنی پہلے 1 ہفتہ انہوں نے کہا کہ چھٹیاں, پہلے انہوں نے چھٹیاں دیں, پہلے ورک فرام ہوم نہیں کہا. پہلے جب انہوں نے چھٹیاں دیں, 1 ہفتہ چھٹیاں کی, ہم گھر میں رہے, اور میں اور بٹ صاحب ایک ہی کمیونٹی میں رہتے تھے, اور شام کو نکل جانا باہر گھومتے پھرتے رہنا. اور پھر اگلا ہفتہ ایک اور انہوں نے ہفتہ بڑھا دیا چھٹیوں کا. میں نے بٹ صاحب سے کہا, بٹ صاحب یہ چھٹیاں تو بڑھائی جا رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ پاکستان سے ہو آئیں, ہماری بھی چھٹیاں, اور ہم نے فروری میں جانا ہے, تو ابھی دسمبر ہے تو ہم پاکستان سے ہو آتے ہیں. بٹ صاحب کہتے چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. ہم لوگوں نے کیا کیا, میں نے کہا یار بٹ صاحب جتنا جلدی ہو سکتا ہے نا ہم چھٹیوں کے لیے چلے جاتے ہیں, کیونکہ کرونا بڑھتا جا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے بعد میں ہم پاکستان نہ جا سکیں. بٹ صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے. ہم نے وہاں پہ کھڑے کھڑے ٹکٹس بائی کی, وہ تھی اس کی تھائی ایئر ویز کی, ریٹرن ٹکٹ کروائی ہم نے مہینے کے لیے. تو ہم نے سامان آلریڈی پیک تھا, تقریباً جو نہیں تھا وہ ہم نے کیا پیک, اور 2 گھنٹے بعد ہم نے وہاں سے ایک چائنیز کی ہیلپ سے لی ٹیکسی, اور ہم لوگ گوانزو کے لیے نکل گئے, کیونکہ ہماری فلائٹ گوانزو سے تھی, گوانزو سے تھائی لینڈ سے پاکستان لاہور. تو جب ہم پہنچے, وہ یہ تھی گوانزو سے, تھائی لینڈ نہیں تھی, گوانزو سے تھی وہاں پہ ایئر چائنا کی, وہ یعنی ملیشیا کی, ملیشیا سے آگے تھائی لینڈ, اور تھائی لینڈ سے لاہور. جب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے تو وہاں پہ گئے کاؤنٹر پہ, تو انہوں نے بتایا جی ایئر ایشیا پہ آپ نہیں جا سکتے اگر آپ کے پاس ملیشیا کا ویزا نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو ویزا نہیں تھا, ہم تو بڑے پریشان ہو گئے, یار اب کیا کریں, اب نہ ہم واپس جا سکتے ہیں اور نہ ہم آگے جا سکتے ہیں. اور وہ ٹکٹ بھی آلریڈی پرچیز کر لی ہوئی تھی, تو وہ کینسل بھی نہیں کروا سکتے تھے, کیونکہ وہ ایئر ایشیا اتنی سستی سی ہے ایئر لائن کے, وہ ریفنڈیبل نہیں ہوتی اس کی ٹکٹس. ہم نے کیا کیا, ہم نے ادھر ہی کھڑے, میں نے کہا بٹ صاحب بعد میں ریفنڈ کریں گے, ابھی نہ ہم یہ ٹکٹ تو چینج کریں.
ہم نے ایک اور ٹکٹ خرید لی جو ون وے تھی، یعنی ابھی ہوا تھا رات کے 1 بجے تھے، اور وہ تھائی ایئر ویز کی ٹکٹ تھی جو ہم نے ون وے کروائی تھی، گوانزو سے تھائی لینڈ سے لاہور، اور وہ تھی صبح دوپہر کو 12 بجے، تو وہ 9 گھنٹے کی فلائٹ تھی، وہ ہم نے لینی تھی اور پاکستان جانا تھا۔ خیر ہم وہاں بیٹھے، ویٹ کیا ایئرپورٹ پہ، اور جب ٹائم آیا تو ہم نے چیک ان کیا۔ تھائی لینڈ پہنچے تو وائی فائی کنیکٹ کیا، تو میں نے اپنے ریسورس مینیجر کو میسیج کر دیا کہ میں نا پاکستان جا رہا ہوں، میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو میں نے سوچا کہ میں نا یہاں چھٹیاں ہوئی جا رہی ہیں تو میں سوچا پاکستان سے ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تو بٹ صاحب کی بھی ریسورس مینیجر نے بٹ صاحب نے اپنے ریسورس مینیجر کو بتایا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے بلکہ نہیں بتایا بٹ صاحب نے، وہ جیسے تھے وہ خاموشی سے چلے گئے۔ تو میں جب گھر پہنچا تو ایک ہفتہ نا ٹینشن میں گزرا، کال آئی جی آپ چائنا سے آئے ہیں تو آپ اپنے اوپر ذرا توجہ دیں، یعنی توجہ کیا مطلب، یہ آپ نے نا اپنے آپ کو چیک رکھنا ہے کہ آپ کو کبھی کھانسی وغیرہ تو نہیں ہو رہی، یا بخار ہو رہا ہو، یا گلا خراب ہو رہا ہو، تو جیسے آپ کو یہ سمٹم ظاہر ہونا تو آپ نے میرے نمبر پہ کال کرنی ہے۔ میں ہوں ہیڈ ہوں جی پاکستان میں، کووڈ-19 کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے ہر ہاسپٹل میں، وہاں پہ کاؤنٹر بنا دیا ہے، ایک پتہ نہیں کیا کر دیا۔ آپ نے کال لازمی کرنی ہے، میں اور 14 دن اپنے آپ کو آبزرو کرنا ہے۔ ادھر سے میری ریسورس مینیجر کے میسیج آ رہے ہیں جی آپ پاکستان چلے گئے ہو، تو اب نا فیملی کے ساتھ جا کے نہ رہنا، علیحدہ رہنا 14 دن۔ میں کہا بس ٹھیک ہو گیا۔ تو ہفتہ گزرا ہے، بٹ صاحب کی کال آئی، بٹ صاحب کہتے ہیں یار یہ کیا ڈرامہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے بٹ صاحب کہتے ہیں میری ریسورس مینیجر کا میسیج آیا کہ ورک فرام ہوم کرنا ہے، ورک فرام ہوم، تو آپ نا اپنے گھر کا چائنا میں جو گھر ہے آپ کا وہ ایڈریس دیں۔ بٹ صاحب کہتے کہ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں تو پاکستان آیا ہوں، میں چائنا میں ہوں ہی نہیں، تو پاکستان کا ایڈریس میں نے دے دیا۔ کہتا اس سے یہ ہوا کہ میری ریسورس مینیجر نے کہا کہ آپ ورک فرام ہوم صرف چائنا میں رہ کے کر سکتے ہیں، پاکستان سے نہیں کر سکتے، تو آپ کب سے ہو پاکستان کے؟ بٹ صاحب نے کہا مجھے 1 ہفتہ ہو گیا۔ تو بٹ صاحب کو اس نے کہا کہ جو 1 ہفتہ ہے نا وہ آپ نے چھٹیاں لینی ہے، وہ ورک فرام ہوم جو آپ نے کیا ہے نا تو وہ آپ کا کینسل ہو گیا۔ بٹ صاحب کہتے یار ہے چنگا کام ہوا، میں صبح 6 بجے اٹھ جانا ہونا تھا تے شام 3 بجے تک بیٹھا رہنا سا، تے یار وہ بھی کینسل کرتا انہیں۔ میں کہا بٹ صاحب کوئی گل نہیں، اسی بھی چھٹیاں تے آنا سی ورک فرام ہوم، تے تمہیں ویسے ایک ذرا ایک ہلکا یا فلیور مل رہا سی، تے چھڈو پرا۔ کہتا چلو ٹھیک ہے۔ خیر وہ ہم نے اب ایسے ٹائم گزرتا گیا اور نیوز میں آتا گیا جی کرونا کے کیسز پاکستان میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، ایران سے آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، اور پوری دنیا میں تباہی مچا رہا ہے۔ تو اب اگلا یہ تھا ٹاسک ہمارا کہ یار اس سے پہلے کہ پاکستان میں بھی کرونا آ جائے ہم بٹ صاحب واپس چلتے ہیں۔ تو بٹ صاحب نے ٹکٹ کروا لی چپ کر کے، مجھے بتایا بھی نہیں، وہ تھی قطر ایئر ویز، میں نے کروائی ملینڈو ایئر کی، یعنی پاکستان سے وہ جائے گی ملیشیا اور ملیشیا سے چائنا۔ بٹ صاحب نے جو کروائی وہ پاکستان سے قطر اور قطر سے چائنا، اور دن بھی ہمارے 1-2 آگے پیچھے تھے۔ تو جب بٹ صاحب ایئرپورٹ پہ گئے تو وہاں سے پتہ چلا کہ قطر ایئر ویز کی جو فلائٹ ہے وہ ہو گئی ہے کینسل۔ تو بٹ صاحب نے مجھے پوچھا کہ آپ نے کون سی کروائی؟ میں نے کہا میں نے ملینڈو ایئر کی کروائی تھی، لیکن 1-2 دن پہلے وہ کینسل ہو گئی تھی، تو اس لیے میں نے تھائی ایئر ویز کی ٹکٹ خرید لی ہوئی ہے، یعنی لاہور سے تھائی لینڈ سے گوانزو، جس رستے سے آئے تھے اسی رستے سے ہم نے واپس جانا۔ بٹ صاحب کہتے یار پتہ کر لو کہ یہ نہ ہوئے کہ وہ بھی فلائٹ کینسل ہو جائے۔ تو میں نے کہا بٹ صاحب میں نے ساری انفارمیشن لے لی ہوئی ہے، تو وہ مجھے امید ہے کہ نہیں کینسل ہوگی، میں نے تو وہی لے لیا۔ بٹ صاحب کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، میں بھی اب وہی ٹکٹ بائی کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے بھی وہی تھائی ایئر ویز کی ٹکٹ لے لی، اور ہم لوگ یہ فروری کا شاید مہینہ تھا، فروری 2020، ہم لوگ فائنلی لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچے۔ تو جی وہاں پہ بھی بورڈنگ سے پہلے وہ آپ کا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں، پھر آپ بورڈنگ کر سکتے ہیں پلین کے اندر۔
خیر ہم لوگوں کو کوئی ایسا سمٹمز نہیں تھی، تو ہم لوگ پلین میں بیٹھ گئے. جب تھائی ایئر ویز سے تھائی لینڈ پہنچے تو وہاں پہ بھی ایک نیا کاؤنٹر لگ گیا ہوا تھا. وہاں پہ آپ کا ٹمپریچر چیک کر رہے تھے، اور ٹمپریچر چیک کرنے کے بعد آپ کو چائنا کے لیے بورڈنگ پاس دے رہے تھے. اور جب ہم پہنچتے گوانزو پہنچے چائنا کے شہر میں، وہاں پہ تو آ کے دنیا ہی بدل گئی ہوئی تھی ہماری. یعنی ایئرپورٹ پہ ایسے تھا یعنی کہ سب نے وائٹ سوٹ پہنے ہوئے، اور کسی کو ہر کسی کو کہہ رہے ہیں اتنا ڈسٹینس رکھے، کوئی ایک دوسرے کے پاس نہ آئے. اور جو آئے ہوئے ہیں جاپان سے اور کوریا سے اور ایک دو سٹیز اور تھے جہاں پہ کرونا کا زیادہ خطرہ تھا، جو لوگ وہاں سے آئے تھے وہ اس کاؤنٹر پہ رپورٹ کریں، ان کو یہاں پہ روکا جائے گا 14 دن کے لیے، وہ پھر آگے جا سکیں گے. خیر ہم پاکستان سے آئے تھے تو اس لیے یہ میں فٹ بال ذرا دے دوں ان کو. میں نے فٹ بال پھینک دیا اوپر سے، تو وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یار یہ بندہ تو بڑا شاید. چلو کوئی بات نہیں. خیر وہاں پہ آئے تو کیونکہ ہم پاکستان سے آ رہے تھے، تو پاکستان میں ابھی کرونا کے اتنے زیادہ کیسز نہیں آئے تھے، تو پاکستان ابھی چائنا کے لیے سیف تھا. جو یعنی پاکستان سے آ رہا ہے ان کو وہ نہیں کہہ رہے تھے کوارنٹین کرنا 14 دن کا. ہمارے پاسپورٹ پہ انہوں نے گرین ایک سٹیکر لگا دیا کہ یہ جہاں سے آئے ہیں وہ سیف ہے، اس کنٹری میں کرونا کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ہم پہنچے اپنے شہر وہاں سے بس میں بیٹھ کے. تو جب اپنے شہر آئے تو کمیونٹی کے باہر بھی انہوں نے ایک کیمپ سا بنایا ہوا تھا. ادھر انہوں نے کہا جی رکو، آپ کا ٹمپریچر وغیرہ چیک کر کے اور آپ کی انٹری کرنی ہے. انہوں نے جیسے ہی وہ کرونا سٹارٹ ہوا تھا، انہوں نے اپنا پتہ نہیں ایک نیا ہی سسٹم بنا دیا تھا کہ جو چائنا سے باہر سے ہو کے آ رہے ہیں چائنا میں، تو ان کی انفارمیشن ساری اکٹھی کر رہے تھے. اس میں ہماری بھی انٹری ہوئی. تو خیر میں نے اپنی ریسورس مینیجر کو بتایا کہ میں آ گیا ہوں چائنا. اس نے کہا اب 14 دن آنا، آپ چپ کر گھر میں رہو اور گھر سے ہی کام کرو اور باہر نہ نکلنا. خیر وہ ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. لیپ ٹاپ نہیں تھے تب، یعنی آپ کہتی کہ یہ چھٹیاں نہیں آپ کی کاؤنٹ ہوں گی، آپ کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں جب آپ پاکستان گئے تھے. آنے کے بعد آپ کی چھٹیاں ختم، یعنی آپ کی اب ورکنگ ڈیز ہیں. لیکن کیونکہ کمپیوٹر نہیں تھے ہمارے پاس، تو اس لیے آپ کام نہیں کرو گے، 14 دن گھر رہو گے. تو ہم تھک جاتے تھے سارا دن گھر رہ کے. شام کو میں اور بٹ صاحب نکلتے تھے باہر کمیونٹی کے ارد گرد، پورا راؤنڈ لگاتے تھے. اور جب 14 دن پورے ہوئے تو میں نے ایک ریسورس مینیجر کو بتایا کہ میں اب آفس آنے لگا ہوں کل. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آفس آ جانا. میں آفس آیا ہوں تو وہاں سے اس کو کوئی کال آئی ہے. یعنی اتنا ان کا نا انفارمیشن، یہ سارا سسٹم اتنا اپ ٹو ڈیٹ ہے کہ جیسے ہم لوگ آفس پہنچے تو آفس میں انٹریز کروائیں تو پولیس سے ان کو کال آ گئی کہ یہ 2 بندے آئے ہیں، تو ان کو نا ان کا ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے، تو پھر یہ آ سکتے ہیں آفس میں، اس سے پہلے نہیں آ سکتے. میری ریسورس مینیجر نے اور بٹ صاحب کی ریسورس مینیجر نے کہا کہ آپ دونوں گھر جاؤ، آپ کے لیے وہ 2 ڈاکٹر آئیں گی تو وہ آپ سے سیمپل لے کے جائیں گی. جب اس کا رزلٹ آئے گا پھر آپ آ سکو گے آفس میں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یار. ہم گھر گئے تو پھر اگلے دن صبح وہ سیمپل لے گئے ہم سے، اور باہر ایک وہ اسٹیکر لگا کے، اسٹیکر کیا ہے کہ لاک طرح کا لگا کے کہ یہ لوگ باہر نہ نکلیں. وہی چیٹ اپنا دے دیا انہوں نے کہ جیسے ہی رزلٹ آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے رزلٹ کے بارے میں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. اور پاکستان جانا میرے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا تھا، کیونکہ جب میں واپس آیا تو جو ہمارا پروجیکٹ تھا وہ کلائنٹ تھا ہمارا سنگاپور کا، تو اس نے کام یعنی کلوز کر دیا تھا. وہ کہہ رہے تھے بجٹ شارٹ ہو گیا، تو اس کا یہ ہوا کہ میں بینچ پہ آ گیا. بٹ صاحب بھی بس جس کے ساتھ کام کر رہے تھے جس کلائنٹ کے لیے، وہ بھی کام تھوڑا بہت ہی ہوتا تھا. تو ہم لوگ مارچ میں شاید واپس آئے تھے، تو اپریل مئی تک کام کیا، بینچ بھی بیٹھے رہے، کام کوئی نہیں ہوتا تھا. بس ایسے ہی روز آفس جانا اور ایسے ہی ریسرچ وغیرہ کر کے ایسے ہی گھر آ جانا. تو ان دنوں میں ہمیں خطرہ بھی تھا کیونکہ لوگوں کو فائر کر رہے تھے. ہوا یہ کہ ایک دن مجھے بھی ای میل آئی، تب مجھے ہو گئے تھے 5.5 سال یہاں پہ ای پیم کے ساتھ. مجھے بھی ای میل آئی کہ آپ آؤ ذرا
کل ایک HR تھی، ایک میری ریسورس مینیجر تھی، اور جب وہ ای میل آتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جاب خطرے میں ہے۔ تو مجھے بھی پتہ چل گیا کہ میری جاب خطرے میں ہے۔ اگلے دن میٹنگ تھی، میں نے جا کے بٹ صاحب کو بتایا، بٹ صاحب یہ مجھے بھی ای میل آ گئی ہے۔ تو بٹ صاحب پریشان ہو گئے، یار تینوں آ گئی تو مینوں بھی ہونا آ جائے گی۔ تو خیر اگلے دن میری میٹنگ تھی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کام نہیں ہے اب۔ تو میرا ویزا 2 سال کا تھا، یہ خوش قسمتی تھی کہ 2 سال کا ویزا لگا ہوا تھا اور کانٹریکٹ میرا 5 سال کا تھا۔ انہوں نے خود بخود ہی وہ کمپنسیٹ کیا کیونکہ وہ کانٹریکٹ وہ بریک کر رہے تھے، اور مجھے کہا کہ آپ کا جو ویزا ہے نا یہ ہم کینسل نہیں کریں گے، تو آپ جتنی دیر بھی نہیں، آپ کا ویزا 2 سال کا ہے تو آپ 2 سال تک کے لیے چائنا میں رہ سکتے ہیں، جاب ڈھونڈ سکتے ہیں آپ، تو ہم کینسل نہیں کریں گے آپ کا ویزا۔ میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی۔ خیر وہاں پہ یہ ہوا کہ ایک ریفرنس تھا، ایک چھوٹی سی کمپنی تھی، وہاں پہ ایک دوست کام کرتا تھا، اس کے ریفرنس سے مجھے وہاں پہ جاب مل گئی۔ کوئی سیلری تو زیادہ نہیں تھی، کم تھی کافی، یعنی جو کرنٹ تھی اس سے، لیکن یہ ہوا کہ میں چائنا میں سیکیور ہو گیا۔ مجھے میرے پاس ویزا بھی آ سکتا تھا، آ گیا، ورک پرمٹ بھی آ گیا۔ میں کہا چلو وہ کمپنی جوائن کرتا ہوں، ورک پرمٹ بنواتا ہوں اور ویزا نیا لیتا ہوں، تو جب وہ بن جائے گی تو اس کے بعد پھر میں کوئی اور اچھی جاب دوبارہ سے ڈھونڈنا شروع کر دوں گا۔ تو یہ ہوا جب مہینہ کو میں نے وہاں پہ کام کیا، اس دوران میں اپلائی بھی کرتا رہا، تو شیان ایک سٹی ہے چائنا کا، وہاں پہ مجھے جاب کی آفر آ گئی، اور ابھی مجھے یعنی مہینہ ہوا تھا، بٹ صاحب ابھی سیکیور تھی ان کی جاب ای پی ایم میں، مجھے مہینہ ہوا، بٹ صاحب کو بھی وہ ای میل آئی کہ کل آپ کی میٹنگ ہے HR کے ساتھ۔ تو اس میں ریسورس مینیجر تھی بٹ صاحب کی اور HR تھی اس ای میل میں، تو بٹ صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ مجھے بھی فائر کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو بٹ صاحب نے آ کے جب گھر آئے تو مجھے بتایا یار اس طرح سے مجھے ای میل آئی ہے، تو اب جہاں سے آپ کو جاب وغیرہ آئی ہے میرا بھی کانٹیکٹ، مجھے بھی نہیں وہ HR کا اور وہ ریکروٹر کا مجھے بھی کانٹیکٹ شیئر کرو تاکہ میں ابھی اپنا انٹرویو وغیرہ کرواؤں۔ تو میں نے بٹ صاحب کے ساتھ ساری انفارمیشن شیئر کر دی، بٹ صاحب بھی جاب ڈھونڈنے لگ گئے۔ میں جون میں شیان چلا گیا تھا، جون میں۔ تو شیان بہت اچھا سٹی تھا، یعنی جی وہاں پہ جب میں نے جانا تھا، کیونکہ وہ میں نے پوچھا کہ چائنا سافٹ تھی کمپنی جس میں میری جاب ہوئی تھی، تو میں نے پوچھا جب میں نے شیان آنا ہے تو 1 ہفتے کے لیے ہوٹل وغیرہ دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی کوئی ہوٹل نہیں دیں گے۔ جو میری ریسورس مینیجر تھی وہ بہت اچھی تھی، اس نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں جیسے ہی آپ یہاں پہنچو گے تو آپ کے لیے اپارٹمنٹ وغیرہ دیکھ لیں گے پہلے دن ہی، تو آپ ادھر شفٹ ہو جائیں گے، تو اس کے لیے آپ کو ہوٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ رینٹ وغیرہ آپ کو خود دینا پڑے گا، وہ اگر آپ کے پاس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو ایئرپورٹ پہ میری ریسورس مینیجر جو ہوتے ہیں نا وہ بڑا ذرا نا تھوڑے اسٹرکٹ سے لوگ ہوتے ہیں، ایجڈ لوگ ہوتے ہیں۔ جو یہاں پہ میری ریسورس مینیجر تھی وہ ینگ سی لڑکی تھی، تو ایئرپورٹ پہ میرا ویٹ کر رہی تھی پہلے سے ہی، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ تو اس نے خیر ایک اور ساتھ میں میرا کولیگ تھا چائنا سافٹ میں، جو کولیگ تھا اس کو بھی ساتھ میں رکھا ہوا، ڈیوڈ اس کا نام تھا۔ دونوں نے اسی دن میرے ساتھ جا کے ایجنٹ سے، انہوں نے پہلے سے بات کی ہوئی تھی، مجھے 3-4 گھر دکھائے، جس میں مجھے ایک گھر بہت اچھا لگا، تو وہ گھر میں نے رینٹ آؤٹ کر لیا، اور وہاں پہ میں شیان میں آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا۔ وہاں پہ شیان کے لوگ بہت اچھے تھے، بہت اچھے، جتنا میں کہہ سکتا ہوں نا اس سے زیادہ ہی اچھے تھے۔ ایک نیبر میں نا ایک فیملی تھی، ان کا ایک بچہ تھا 10 سال کا، وہ لفٹ میں مجھے جاتے ہوئے جب میں آفس جا رہا ہوتا تھا، وہ اس کا اسکول جانے کا ٹائم ہوتا تھا، 4 کلاس کا تھا وہ، تو اس نے مجھے نا میرے سے اس نے بات کرنے کی کوشش کیا کرنی، ہیلو کہنا، اور اس کے بعد نا 1-2 لفظ انگلش کے بولنے، ساتھ میں اپنے سر پہ ایسے ہاتھ مارنا کہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو لیکن اس کو ورڈز نہیں مل رہے ہوں۔ تو اس سے میں نے کہا سوچا کہ یار اس کو میں انگلش پڑھا دیا کروں گا ویکینڈ میں مجھے کوئی کام نہیں ہوتا، تو میں نے اسے کہا کہ نا اپنے بابا کا وی چیٹ دو ذرا مجھے، کہتا میں نا کل آپ کو دوں گا۔ اس نے اگلے دن مجھے وی چیٹ دیا، میں نے اس کے فادر سے بات کی کہ میں اس طرح نا ویکینڈ پہ اس کو انگلش پڑھا دیا کروں گا۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے
2 दिन पढ़ाओगे मैं आपको 200 एक दिन का और 200 एक दिन, यानी 400 सैटरडे संडे का दूंगा। मैंने कहा यार ये मैंने उसे फ़ीस के लिए नहीं कहा, मैं वैसे ही उसे पढ़ाना चाहता हूँ, तो फ़ीस वगैरह मैं नहीं लूँगा, फ्री में पढ़ा दूँगा। उसने कहा नहीं ये अच्छा नहीं लगता। खैर थोड़ी बहुत बात होने के बाद वो अग्री हो गया कि चलो ठीक है फ्री। तो वो फिर जब वीकेंड स्टार्ट हुआ तो मैंने उस बच्चे को इंग्लिश पढ़ानी स्टार्ट की। चलें ठीक है गाइस, आज की वीडियो मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इससे आगे मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू गाइस विल लाइक दिस स्टोरी। तो अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।